بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہے ہمارا 21واں لیکچر اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. پچھلے لیکچرز میں ہم لسپ پروگرامنگ لینگویج کو ڈسکس کر رہے ہیں. لسپ پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہے؟ یہ لسٹ پروسیسنگ لینگویج ہے. فنکشنل پروگرامنگ پیراڈائم کی ایک ریپرزینٹیو لینگویج ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مین اسٹریم لینگویجز میں سے اس کو سمجھا جاتا ہے. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خاص طور پہ جو امریکہ میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جس پہ کام ہو رہا ہے وہاں پر لسپ بہت ایکسٹینسولی استعمال ہو رہی ہے. بہرحال اس لینگویج میں جو چند چیزیں جو اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیں وہ کچھ اس طریقے سے تھیں کہ لسپ میں دیر آر فنڈامنٹلی ٹو ٹائپس آف آبجیکٹس. One is an atom, the other one is a list. تو یہ ایٹم اور لسٹس انہی سے یہ سب پروگرام اور سب کچھ لسٹ پروگرامنگ لینگویج میں بنتا ہے. ایٹم کیا چیز ہے؟ جو ایک سمبل ہو جو فردر سب ڈیوائڈ نہ ہو سکے اور اس کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے وہ ایک لسٹ ہے. ایون آپ کا جو ایک سب پروگرام ہے دیٹ از آلسو اے لسٹ. اور یہ جو ایکسپریشن جس کو سمبولک ایکسپریشن کہتے ہیں، ایس ایکسپریشن جو ہیں، یہ کس طریقے سے ایویلیویٹ ہوتے ہیں؟ یہ ہے کہ اگر تو وہ ایٹم ہے تو ایٹم اپنے آپ پہ ایویلیویٹ ہوتا ہے، تو جو اس کی ویلیو ہے اگر وہ ایٹم ڈیفائنڈ ہے تو آپ کو اس کی ویلیو مل جائے گی. اور اگر یہ لسٹ ہے تو انلیس اینڈ انٹل ایکسپلسٹلی اسپیسیفائڈ، تو جو اس کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ فنکشن کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو باقی جو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے آرگومنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے فنکشن کال ہوتی ہے اور وہ سارے آرگومنٹس ایویلیویٹ ہوتے ہیں اور وہ جو ایلیمنٹس ایویلیویٹ ہونے کے بعد وہ فنکشن کے آرگومنٹس بن جاتے ہیں اور وہ فنکشن کال ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اس ایکسپریشن کی ویلیو ہوتی ہے. سو دس از وٹ دس ہول تھنگ از. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لسپ میں ہر چیز بڑا کنسسٹنٹلی یہ فنکشن کی صورت میں یا ایک لسٹ کی صورت میں ریپرزینٹ کی جاتی ہے اور اسی سے مل کے آپ اپنا بڑا پروگرام بناتے ہیں. چھوٹے آپ فنکشنز بناتے ہیں، وہ فنکشنز دوسرے فنکشنز کو کال کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک جو آپ کا بڑا پروگرام ہوتا ہے وہ سوائے اس کے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ ایک فنکشن کی مختلف کالز ہیں اور ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن کی صورت میں آپ کو وہ پروگرام نظر آتا ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے لسپ کے کانٹیکس میں ہے کہ لسپ میں ریکرجن کا بڑا ہیوی یوز ہے. ریکرجن بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے لسپ کے خاص طور پہ کانسیپٹ میں. اور لسپ کے کانٹیکس میں اگر آپ کو ریکرجن اچھے طریقے سے نہیں آتی اور ریکرسو پروگرامز کو سمجھنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی لسپ کا لٹریچر پڑھنا اور اس کو سمجھنا، کیونکہ اکثر پروگرام بلکہ زیادہ تر پروگرام جو آپ کو نظر آئیں گے لسپ کے کہیں پر لکھے ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں ریکرجن کا استعمال ضرور ہوگا. ریکرجن کیونکہ ایک بڑا ایلیگنٹ طریقہ ہے میتھمیٹیکلی چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کا. اپنے ایک ریکرسولی آپ اپنا پروسیس ڈیفائن کرتے ہیں کہ بیس کنڈیشن یہ ہے اور اگر یہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ ریکرسولی اس پرابلم کو آپ چھوٹا کرتے ہیں اینڈ یو موو ٹورڈز دا بیس کنڈیشن. سو آہستہ آہستہ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم یو موو کلوزر ٹو دا بیس کنڈیشن انٹل یو نو دی آنسر. کیونکہ آپ بیس کنڈیشن پہنچ گئے ہیں وہاں پر آپ کو آنسر مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ اسی آنسر کو واپس اپنے الگوریدم میں استعمال کرتے ہوئے یو اسٹارٹ ٹو کم بیک اور آپ اوریجنل آپ کا جو پرابلم ہوتا ہے اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ریکرجن جو ہے یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے اور یہ بڑی ایلیگنٹ نوٹیشن ہے آپ کے ایک پرابلم کو اسپیسیفائی کرنے کا جس کے لیے آپ کے پاس ریکرسو سولوشن ہو. تو اکثر پرابلمس جو آپ دیکھیں گے لسٹ میں جو سالو کیے گئے ہیں وہ اس میں ریکرجن استعمال کی گئی ہے. لسٹ میں اس کے علاوہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں جس کی مدد سے آپ بہت سارے اور نئے فنکشنز بنا سکتے ہیں. اور وہ 2-3 فنکشنز جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لسٹ بنائی کیسے جاتی ہے.
لسٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو 2-3 بیسک فنکشنز ہیں ان میں ایک کونس ہے, ایک لسٹ ہے, تیسرا اپینڈ ہے. تو یہ 3 بیسک فنکشن ہیں جس کی مدد سے ہم لسٹس کریٹ کرتے ہیں. اور لسٹ کو پروسیس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس 2 بیسک فنکشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کا فرسٹ ایلیمنٹ لسٹ کو اٹھا کے, اگر ہم نے لسٹ میں ایک سمبلس ہمارے پاس پڑھی ہیں, ہم نے ان سمبلس پہ کوئی آپریشن کرنا ہے یا انہیں کوئی پروسیسنگ کرنی ہے, تو پہلی سمبل ہم نے اٹھائی, اس کے اوپر ہم نے پروسیس کیا, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو باقی جو سمبلس بچ گئی ہیں وہ جو باقی لسٹ ہے اس پہ یہ پروسیس ریپیٹ کرو. یہ عام طور پہ اس طریقے سے یہ ریکرسو کال ہوتی ہے. اینڈ فرسٹ اینڈ ریسٹ, دیز آر دا 2 موسٹ امپورٹنٹ فنکشنز اس کانٹیکسٹ میں, کہ لسٹ کو بریک کرنا, پہلا ایلیمنٹ اٹھانا, اور اس کے بعد جو ریمیننگ لسٹ ہے اس کو دوبارہ آپ ایک کم ایلیمنٹ کر کے تو پھر ریمیننگ لسٹ پہ آپ وہی پروسیس دوبارہ آپ اپلائی کریں. سو فرسٹ اینڈ ریسٹ یا کار اینڈ کڈر, اور اس کے علاوہ کونس, لسٹ اینڈ اپینڈ, یہ 4-5 جو فنکشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ فنکشنز ہیں, اور ان سے آپ اور دوسرے فنکشنز بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں, اور تقریباً آپ دیکھیں گے بہت کچھ ان فنکشنز کی مدد سے لکھا جا سکتا ہے. دین دیر آر سرٹن ادر تھنگس جو آپ کے لسٹ میں اویلیبل ہیں, مثلا سیٹ ایف اینڈ سیٹ کیو, جو کسی بھی سمبل کو کوئی ویلیو اسائن کرنے کا یا ویلیو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کا جو میکانزم ہے. تو یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں لسٹ کے. پچھلے لیکچر میں جو آخری چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ لسٹ میں اٹریشن کیسے کی جاتی ہے. لسٹ میں اٹریشن کا جو بیسک میکانزم ہے, جیسا کہ میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں, وہ ریکرجن ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ فار اینڈ وائل ٹائپ کی لوپس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور اس میں پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا ڈو لسٹ, جس میں آپ اسے ایک لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس لسٹ کے جتنے ایلیمنٹس ہیں ٹیک 1 ایلیمنٹ ایٹ اے ٹائم, اور اس پہ جو آپ نے پروسیس کرنا ہے اس کو وہ باڈی آف دا لوپ میں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کرتے رہیں. اور دوسرا جو ہمارے پاس ایٹریشن کا میکانزم ہے وہ ہے ڈو ٹائمز. یہ ڈو ٹائمز کیا ہے؟ یہ فار, جس طرح سے ہم نے ایڈا میں فار اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی, یہ اس سے ملتا جلتا ہے ڈو ٹائمز. اور اس میں ہم یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ اس لوپ کو یا اتنی بار, جتنی بار ہم نے اسپیسیفائی کیا ہو اتنی بار اس کو ایٹریٹ کرنا ہے, اتنی بار اس کو چلانا ہے. یہ کیسا اسٹرکچر ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے, آئیے ذرا میں سلائیڈ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. Do times, the syntax of do times is as follows. We have do times count, n, result, and body. The body of the structure is the set of statements that we would want to execute in this loop. Result is optional once again, جس طریقے سے ہم نے do list میں دیکھا تھا, اور اگر یہ اس کو استعمال کیا جائے دین اٹ کنٹینز دا ریزلٹ آف دس اسٹرکچر, اینڈ جب اس سے آپ باہر نکلیں گے تو جو ریزلٹ میں جو ویلیو ہے دیٹ ویلیو ول بی ریٹرنڈ فرام دس اسٹرکچر. کاؤنٹ این کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر اسپیسیفائنگ ہاؤ مینی ٹائمس دس باڈی آف دا لوپ از ٹو بی اٹریٹڈ, اینڈ وی آر سیئنگ این ٹائمس ڈو دس تھنگ. کاؤنٹ این کا کیا مطلب ہے؟ کاؤنٹ این کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باڈی آف دی لوپ کو n ٹائمس آپ نے اٹریٹ کرنا ہے, اینڈ کاؤنٹ اسٹارٹس وتھ 0 اینڈ اینڈس وتھ n-1. سو کاؤنٹ از اے ویریبل جس کی ویلیو 0 ہوگی اور یہ n-1 تک یہ چلے گی, تو یہ n ٹائمس ٹوٹلی یہ جو لوپ جو ہے یہ چلے گی. ہیئر از ون ایگزامپل آف یوزنگ ڈو ٹائمس. وی ڈیفائن اے فنکشن define product as sum, and the parameters are n and m. We say let result 0. So basically here what we are saying is that the value of the result is 0. So we are initializing the value of the result to be equal to 0, and we will be multiplying n by m in this function. What we are going to do is we are going to take this sum of m n times, that is ہم m کو n times ہم ایڈ کیے جائیں گے, اور that will give us the product of n by m. How can we do that? We use the do times routine. Do times
count n result. So count n means that we want to iterate this thing n times. So what we do is, in each iteration, the body of this do times is set f result plus result m. Now this plus result m means add m to result. Initially, the value of result was 0. So first time when the body of this loop is executed, it will get m plus 0, which is m. Second time we will get m plus m, so we get 2m. Third time we get 2m plus m, we get 3m, and so on and so forth. So since this loop is iterated n times, the end result will be n times m. So this is how we can use this do times to get our result. If you call this function product as sum and give it two parameters 3 and 4, you will get the answer 12. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈو ٹائمز سے آپ کس طریقے سے اس لوپ کو آپ n ٹائمز آپ اٹریٹ کر رہے ہیں. جو آپ اسپیسیفائی کریں گے, اگر آپ کہتے ہیں میں نے 5 بار کرنا ہے تو اٹ ول ڈو اٹ 5 ٹائمز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ اگر آپ دیکھیں, یہ ایڈا کی جو فور لوپ تھی, یہ اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے, جہاں پر آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے اس رینج میں ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں i ان given that range 1 to 10 for example, so i کی ویلیو ایڈا میں پہلی بار 1 ہوگی, پھر 2 ہوگی, پھر 3 ہوگی اور 10 تک جائے گی, اگر ہم نے اسے سمپلی اس طریقے سے ہی اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. دی ڈفرینس ہیئر از کہ یہاں پر آپ ہمیشہ وہ 0 سے لے کے n-1 تک اسے چلائیں گے. یو کین ناٹ ہیو ادر آپشنس لائک ان ایڈا کہ آپ اسے رینج کوئی بھی اسپیسیفائی کر دیں, آپ 5 سے شروع کر دیں یا نفی 10 سے شروع کر دیں, یا یو کین گیو اٹ اے لسٹ اینڈ اے سیٹ, جو بھی آپ اسے کوئی اسٹرکچر دے دیں تو وہ اس پہ اٹریٹ کرے گا. یہاں پر یہ ڈو ٹائمز جو ہے یہ آپ کو 0 سے n-1 ٹائمز, اگر آپ نے جو بھی ویلیو سے اسپیسیفائی کی ہوئی ہے, اگر 5 کیا ہے تو 0 سے 4 بار چلے گا, اگر 10 ہے تو 0 سے 9, لیکن ٹوٹل وہ 10 بار یہ چیز چلے گی. ادروائز اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. یہاں پر یہ چیز میں آپ کے سامنے ذرا دوبارہ سے ایڈا اور اس کا ذرا کمپیریزن یہاں پر کرنا چاہوں گا. ایڈا میں فار لوپ جو ہے اسی کے ذریعے دونوں کام کیے گئے, یعنی کہ چاہے آپ اسے ایک لسٹ پرووائڈ کر دیں یا آپ اسے ایک رینج پرووائڈ کر دیں, وہ دونوں کیسز میں وہ اس پہ اٹریٹ کرے گا. یہاں پر آپ نے لسٹ کے لیے ایک طریقہ ہے, اور اگر آپ اسے ایک فکس نمبر آف اٹریشنز آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 بار چلے یا 10 بار چلے تو یہ دوسرا طریقہ ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایڈا کا جو اسٹرکچر جو ہے وہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے دونوں سے تو وہ زیادہ کنسسٹنٹ ہے. ایک ہی چیز سے آپ دونوں کام کر رہے ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ کنسسٹنٹ ہے, اسے سمجھنا آسان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ آرتھوگونل ہے. یہاں پر آپ نے ایک ہی کام یا ملتے جلتے کام کرنے کے لیے اپنے 2 مختلف اسٹرکچرز دیے ہوئے ہیں. ایک کے کیس میں آپ اسے لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں, دوسرے کے کیس میں آپ اسے نمبر آف اٹریشنز پرووائڈ کرتے ہیں. بہرحال میکانزم بہت حد تک ملتا جلتا ہے, کچھ تھوڑی سی ویریشنز اس میں ہیں, لیکن ایڈا کا اسٹرکچر زیادہ بہتر اسٹرکچر ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بتانا چاہتا ہوں اور دوبارہ اس کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ڈو ٹائمز اینڈ ڈو لسٹ, یہ لسپ کی جو پیورسٹ جو ہیں وہ اس کو یوز کرنا اتنا پسند نہیں کرتے. یہ کیونکہ لسپ میں ریکرجن کی اپنی ایک اوور ہیڈ ہوتا ہے, اس میں میموری اوور ہیڈ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ویسے بھی اوور ہیڈ ہے, ذرا تھوڑا سا سلو بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض اوقات اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی آپ نے کتنا کرنا ہے, تو یہ اس طرح کی لوپس استعمال کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی ہیں. لیکن عام طور پہ جو لسپ کے جو پروگرامرز جو ہیں وہ ان کنسٹرکٹس کو استعمال نہیں کرتے, اس کی بجائے وہ ریکرجن کو ہی استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لسپ میں
ہم اسٹرکچرس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. جو پہلی چیز ہم اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سمبل ہے, سمبل کے ہم ایٹریبیوٹس ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, ان ایٹریبیوٹس کو ہم ویلیوز دے سکتے ہیں. تو ایٹریبیوٹ ویلیو پیئرس فار اے گیون سمبل, تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پراپرٹی لسٹ. پراپرٹی لسٹ کیا چیز ہے؟ آئیے لسٹ کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں, اس کا سینٹیکس دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم انہیں اپنے پروگرامز میں استعمال کر سکتے ہیں. Property list is used to assign and access properties which are attribute value pairs of a symbol. In order to assign a property, we use setF get object attribute value. So what happens is that we say, given this object in the inner get statement, we say this particular attribute of this object has this value. So we associate that value to that attribute of the given object. And if we just want to get this value back or obtain the property, we say get object attribute. So what it will do is it will give you the value of that attribute for that given object. And if you want to see all the properties for a given object, we use symbol plist object, and it will give you all the values of all the attributes of this particular object. How do we use these? Here is one example. We say setF get quote A quote height 8. What does this mean? Our object in this case is the symbol A. The attribute that we want to use with this object is height, and the value assigned to this attribute is 8. So what we are trying to say here is that height of A is 8. If we simply say after this get A height, it will return the value of this attribute, and the value of this attribute is 8, so that's what we get. Now if we assign another attribute, we say setF get A weight 20. So the object in this case once again is A. We have a different attribute for this object now, and this attribute is weight, and the value for that attribute is 20. So what we are saying here is basically weight of A is 20. Here you can see that we can create or we can associate attribute value pairs with any object, and we can define any attributes. پہلے ہم نے ہائٹ کیا تھا, اس کے بعد ہم نے ویٹ کیا, کوئی ہم تیسرا فار ایگزامپل ایج اس کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں, وٹ ایور. All these attributes would be associated with this object A, اور اس کے ساتھ اس کی ویلیو ہم دے سکتے ہیں. If you want to see all the attributes associated with this object A, what we do is we use symbol plist and then A. It gives us the attribute value pairs weight 20 and height 8. So what we have done here is, with the help of this get object and attribute, یہ get object attribute جو ہے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, وہی اس کی شیپ ہے جس طرح ہماری پورے فنکشن کی شیپ ہوتی ہے یا ہمارے لسٹ میں کسی بھی چیز کی شیپ ہے. یہ کرتا کیا ہے کہ آبجیکٹ کا جو ایٹریبیوٹ, جو پہلا ہمارا گیٹ کا فنکشن ہے, دوسرا جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹ ہے جو آرگومنٹ ہے اس فنکشن کا, اور تیسرا آرگومنٹ اس فنکشن کا ہے ایٹریبیوٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کے لیے اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہمیں دے دو. تو یہ گیٹ کا یہ فنکشن ہے. جب یہ گیٹ کا فنکشن ہم سیٹ ایف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ان دیٹ کیس سیٹ ایف میں آپ کو یاد ہوگا وٹ وی ڈو از وی سے سیٹ ایف فنکشن, اس کے بعد ہمارا آبجیکٹ, اینڈ دین
we assign that value, جو تیسرا ہمارا آرگومنٹ ہے, to that particular object. So get کا فنکشن ہمیں وہ آبجیکٹ دیتا ہے, اس آبجیکٹ کا ریفرنس دیتا ہے, یعنی کہ جو ایٹریبیوٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں دے رہا ہے. تو وٹ وی آر سیئنگ از کہ اس ایٹریبیوٹ کو یہ تیسری جو آپ نے ویلیو, جو تیسرا آرگومنٹ تھا سیٹ ایف کا, وہ اس ایٹریبیوٹ کو آپ اسائن کر دیں. تو اس طریقے سے ہم ایٹریبیوٹ ویلیو پیئرز جو ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے لیے, کسی بھی اینٹی کے لیے ہم بناتے رہتے ہیں. آپ جس طرح چاہیں, جتنے مرضی چاہیں, آپ ایٹریبیوٹس کسی بھی آبجیکٹ کے لیے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اس طریقے سے ویلیوز آپ اسائن کر سکتے ہیں. سو یہ اگر لیٹ سے یہ ایک آبجیکٹ تھا, کوئی ایک آبجیکٹ آپ کے پاس بی ہو, اس کے آپ کو مختلف ایٹریبیوٹس آپ ڈیفائن کر کے ان کے لیے ویلیوز آپ استعمال کر سکتے ہیں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک ہمارا ایک میکانزم ہے جس میں ہم ایٹریبیوٹ ویلیو پیئرس ہم بناتے ہیں. ایک بار آپ ایٹریبیوٹس آپ بیچ میں ڈال دیں, اس کے بعد ان ایٹریبیوٹس کو آپ اگر آپ چاہیں تو اپنے آبجیکٹ کے ساتھ سے آپ ڈس ایسوسیٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہاں سے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. یہ ریموو کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ریم پراپ کا ایک فنکشن ہے جس سے وہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اس پرٹیکولر آبجیکٹ سے, اگر آپ نے اس کو وہ اسائن کیا ہو. آئیے اس کی بھی ذرا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. The syntax is rem prop object attribute. So what we are saying here is we say remove this attribute from this object. So we say rem prop a weight. جس طرح ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا, اے کے دو ایٹریبیوٹس تھے, ہائٹ اینڈ ویٹ. وٹ وی آر سیئنگ از کہ ویٹ والا ایٹریبیوٹ اب اس کے ساتھ سے ڈس ایسوسیٹ کر دو, یہاں سے ریموو کر دیں. سو سنس ویٹ واز ڈیفائنڈ ایز این آبجیکٹ, ایز این ایٹریبیوٹ فار اے, دی آنسر از ٹی, دیٹ از اوکے, یہ ریموو ہو گیا ہے. اینڈ ناؤ اف یو سے سمبل پی لسٹ اے, you will only get one attribute value pair, and that is your height, and the value for that is 8. If you now remove height as well by calling this function again, rem prop a height, now if you take the list of attributes, symbol p list a, you will get nil because there are none left. All of these have been removed. So ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایٹریبیوٹس کو کسی آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو اسے آپ ڈس ایسوسیٹ بھی کر سکتے ہیں. دونوں آپ کام کر سکتے ہیں. جب آپ نے ایسوسیٹ کرنا ہے تو آپ گیٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں. گیٹ کا فنکشن, اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ہے, اس کا یہ ایٹریبیوٹ ہے, اور اس طریقے سے آپ اس ایٹریبیوٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر سیٹ ایف سے جب آپ کرتے ہیں تو آپ اسے ویلیو آپ اس کو اسائن کر دیتے ہیں. اور ریم پراپ سے اس کا مطلب ہے ایک پراپرٹی اس آبجیکٹ کی آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں, گیون پراپرٹی. یہ جب ہم نے یہ ایسوسیشنز بنا لیں, پراپرٹی لسٹ بنا لیں, ایٹریبیوٹ ویلیو پیئر ہمارے پاس بن گئے, اب ان سے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیسے کام لے سکتے ہیں. کسی بھی آبجیکٹ کی بہت ساری پراپرٹیز ہوں گی. آپ اس طریقے سے آپ ان پراپرٹیز کو, جو بھی ویلیوز آپ نے اسائن کرنی ہے وہ ویلیوز آپ اسائن کریں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے فنکشنز میں یا اپنی جو بھی آپ نے پروسیسنگ کرنی ہے ان ویلیوز کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اس کی چند ایگزامپلس میں آپ کے سامنے یہاں پر پریزنٹ کروں گا. آئیے ذرا ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. لیٹ اس assume that we have father's name of a person as a property. So we have a list of people, and for some people, or let's say for each one of them, we try to give this attribute, that is the father's name of that person. So if the name of a person's father is known, the father's name is given as the value of the father property. So what we want to do is, we want to define a function, grandfather, that returns the name of a person's paternal grandfather, and if known, or it returns nil if it is not known.
سو وٹ وی آر سیئنگ ہیئر از کہ کسی شخص ہمارے پاس لوگوں کی لسٹ ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے، کچھ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے. تو کسی شخص کے بارے میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن دیٹ وی آر یوزنگ ان دس پرٹیکولر ایگزامپل از دی فادرس نیم. تو کچھ لوگوں کے فادرس نیم ہمارے پاس ہیں، کچھ کے ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ لیٹ سے کہ وی ہیو اے نمبر آف پیپل ان آور لسٹ. اسیومنگ دیٹ وی ہیو یونیک نیمس، کہ ایک نام دو مختلف لوگوں کا نہیں ہے، صرف ایک نام ایک ہی شخص کا ہے. اگر ہماری لسٹ کچھ اس طریقے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ہمارے جو فادرس نیم بھی ہم کہتے ہیں وہ بھی یونیک ہیں اینڈ سو فورتھ. تو پھر یہ فنکشن جو ہم چاہ رہے ہیں، کسی بھی شخص کے ہم گرینڈ فادر یعنی کہ اس کے دادا کا نام ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اب دادا کا نام اس وقت ہمیں ملے گا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر جس شخص کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس شخص کے فادر کا نام ہمیں پتہ ہو، تو یہ ہماری پراپرٹی لسٹ میں ہونا چاہیے کہ وہ گیون دیٹ پرسن دا نیم آف دا فادر آف دیٹ پرسن. تو اگر اس پراپرٹی لسٹ میں باپ کا نام نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم دادا کا نام نہیں ڈھونڈ سکتے. اگر ہمیں باپ کا نام مل گیا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ پھر ہم اسے ایز اے پرسن یوز کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا وہ جو ہمیں اس شخص کے باپ کا نام ملا تھا، تو کیا وہ جو ہمیں وہ نام ملا ہے اس کی آگے پراپرٹی فادرس نیم ڈیفائنڈ ہے، ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے. تو اگر ہمیں وہ پراپرٹی مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اس شخص کے دادا کا نام ہمیں مل گیا. تو اس طریقے سے گرینڈ فادر کا نام ہمیں مل گیا. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی، یعنی کہ اگر پہلا نام اور وہ فادرس نیم پراپرٹی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم وہیں پر رک جائیں گے. اور اگر اس سے اگلی چین میں ہم جاتے ہیں، یعنی کہ فادر کے فادر کا نام، باپ کے باپ کا نام، تو وہ بھی اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں دادا کا نام ملے گا، نہیں ہے تو ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ ہماری بیسک اسمپشن ہے. ونس اگین وی آر اسیومنگ دیٹ the name of person father is known. The father's name is given as the value of the father property. Define a function grandfather that returns the name of a person's paternal grandfather if known or nil otherwise. So how can we write this thing? Once again we assume that we have this variable or a person, اور جو ہمارے پاس لسٹ آف پرسن ہے ان کا ایٹریبیوٹ ایک فادر ہے. فادر از ون آف دی ایٹریبیوٹس آف دس پرسن اور دی لسٹ آف پرسن، اور جو ہمارے پاس کلیکشن ہے لوگوں کی. سو وٹ وی سے از دس ڈیفائن فنکشن ڈیفائن گرینڈ فادر ایکس. سو ایکس از دی پرسن جس کے ہمیں گرینڈ فادر کا نام ڈھونڈنا ہے، دادا کا نام ہم نے ڈھونڈنا ہے. سو وٹ وی ڈو از فرسٹ آف آل وی چیک کہ ہمیں اس شخص کے باپ کا نام ہمیں معلوم ہے کہ نہیں. سو اف گیٹ ایکس فادر، دیٹ از اس شخص جو ہمیں جو ویریبل دیا گیا ہے جس کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، کیا اس شخص کے لیے فادر کی پراپرٹی ڈیفائنڈ ہے؟ اگر فادر کی پراپرٹی یا فادر کا ایٹریبیوٹ ڈیفائنڈ ہے تو اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو کیا ہے. سو وی سے گیٹ X father. Now, if this attribute is not defined for this person X, we will get nil. That means it will be false. Agar ye defined hai, to it will be, not nil. So, in that case, hum ye then part mein aa jate hain. Then part mein, what we do is, we say get. Kya cheez humne get karni hai? گیٹ ایکس فادر. گیٹ ایکس فادر ہمیں پتہ ہے کہ معلوم ہے، تو یہ گیٹ ایکس فادر تھا، فادر کی پراپرٹی ڈیفائنڈ تھی، تو یہاں سے گیٹ ایکس فادر سے ہمیں اس شخص کے باپ کا نام مل گیا، یعنی کہ ایکس کے باپ کا نام مل گیا. اب اس سے ہم وی آر سیئنگ گیٹ فادر آف ایکس. اینڈ ونس اگین اف اٹ از وٹ ایور دیٹ ویلیو از، اگر جو بھی وہ نام ہے آپ کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے وہ نام واپس کر دیں گے، ادروائز یو ول ریٹرن اے نیل ویلیو. سو یہ بڑا آسان ایک سمپل سا فنکشن ہے جس سے آپ اس طریقے سے گرینڈ فادر، اگر ایک پراپرٹی آپ کو دی ہو فادر کی، اس سے آپ گرینڈ فادر معلوم کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس انفارمیشن گیون ہو.
یہاں پر ہم نے یہ پراپرٹی لسٹ کو دیکھا کہ کس طریقے سے ہم پراپرٹی لسٹ کو پروسیس کر سکتے ہیں. ہم نے یہ اسیوم کیا تھا کہ ہم آلریڈی سیٹ ایف سے ان کی ویلیوز ہم اسائن کر چکے ہیں اور ایسوسیٹ کر چکے ہیں, اور جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انفارمیشن میں سے اگر ہم وی آر گیون اے پرسن, وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر وی کین فائنڈ دا نیم آف دیٹ پرسنس گرینڈ فادر اور ناٹ. کیا اس کے دادا کا نام ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ کیا ہمارے پاس یہ انفارمیشن اویلیبل ہے یا کہ نہیں ہے؟ اگر یہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی, یعنی کہ اس کے باپ کا نام ہمارے پاس ہوگا, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ باپ کا باپ کون ہے, اور اس طریقے سے ہم دادا تک پہنچ جائیں گے. اگر ہمارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک مسنگ ہے, یعنی کہ پہلی بات ہے کہ باپ کا نام ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم دادا تک نہیں پہنچ سکتے. ونس اگین ایک اس میں ریکوائرمنٹ یہ ضرور ہے کہ وی آر اسیومنگ کہ ہمارے پاس جو نام جو ہیں وہ یونیک ہیں, ادروائز کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے. آئیے ذرا اس کی کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Now what we want to do is, given that information, جہاں پر ہمارے پاس لوگ ہیں اور ہمارے پاس لوگوں کے ایک پراپرٹی ان کے فادرس نیم ہے, ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کے بارے میں انفارمیشن ہے اور کچھ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. تو ایک طریقے سے ہم یہاں پر یہ بنانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا شجرہ جتنا ہم پیچھے تک جا سکیں اس کے والد کی طرف سے, تو ہم اس کو ٹریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے, اس کا باپ کون تھا, 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 اور جہاں تک ہم اس انفارمیشن کو پروسیس کر سکیں اس وقت تک ہم چلتے جائیں گے. یہ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ کسی شخص کی ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہے ہم اس کے شجرے کو کتنا لمبا ٹریس کر سکتے ہیں, اور اس شجرے میں ہم کس طریقے سے, یعنی کہ ہم پورا اگر شجرہ باپ کی طرف سے ہم نیچے سے اس شخص کا ٹریس کرنا شروع کریں تو وہ پوری لسٹ کہاں تک ہماری پہنچتی ہے, اور وہ لسٹ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ فنکشن کس طریقے سے. ہم یہ فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن لینیج, یعنی کہ ہم شجرہ بنا رہے ہیں x, once again x is that person. Now if x, what we are saying here is that اگر this x is not nil, if it has a value, then what we do is we say cons, ہم یہ لسٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, and we add the name of this person to this list, and what is the remaining list, we call this function again. We say okay, ہم نے یہ x ڈھونڈ لیا, سو پہلا x سے شروع ہوا, اب we call this function again, اور اس میں آپ پیرامیٹر سے کیا دے رہے ہیں, get x father, یعنی کہ جو x جو ہم نے دیا تھا اس کے باپ کا اب نام ڈھونڈ کے اگر وہ ایٹریبیوٹ دیا ہوا ہے تو پھر اس فنکشن کو ریکرسively ہم کال کر رہے ہیں. So what will happen is this function is called recursively. Now if the name of the father is defined, that will be the parameter used in this. So وہ نام جو ہے اس کے آگے اپینڈ ہو جائے گا کونس کے ساتھ, اور پھر یہ ہے اس کے پھر اس کے باپ کا, and so on so forth, جب تک ہمیں وہ اپنا شجرے میں کسی بھی شخص کے باپ کا نام ملتا رہے گا تو ہم یہ آگے تک یہ اپنا سفر جاری رکھیں گے. جہاں پر بھی یہ گیٹ ایکس فادر ہمیں نل مل گیا, وہ ہماری کنڈیشن تھی, بیس کنڈیشن کیا تھی, اف ایکس, دیٹ واز آور بیس کنڈیشن, یعنی کہ ایکس نل نہیں ہونا چاہیے. اگر نل مل گیا دین وی کم بیک فرام دس فنکشن. سو یہ ہماری بیس کنڈیشن ہے, اور اس طریقے سے ہم یہ چلتے جائیں گے اور اپنا شجرہ اس شخص کا بناتے جائیں گے, اور یہ پوری لسٹ ہمارے پاس بن جائے گی. سو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ پراپرٹی لسٹ کو, پہلے ہم نے پراپرٹی لسٹ یوز کی, اس کے بعد ہم نے کس طریقے سے ان کو ریکرسively یا ادروائز ہم بناتے ہوئے ہم نے جو بھی انفارمیشن اس سے ایکسیس کرنی ہے وہ ہم یہاں پر اپنی پروسیس کیے جاتے ہیں. آپ کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن آپ اکٹھی کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے اس انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کے بعد آپ اس پہ سرٹن پروسیسنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لسٹ میں کچھ اسٹرکچر ٹائپ بھی اویلیبل ہیں جو اسی کام کو ذرا زیادہ آسان بناتے ہیں,
لیکن یہاں پر اس وقت میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بیکاز اس میں ہمیں کچھ اور تھوڑے سے مراحل طے کرنے ہوں گے، کچھ اور سینٹیکس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اور پھر ہمیں وہاں تک پہنچیں گے. تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان ڈیٹیلز میں جا سکیں، لیکن میں یہاں پر ذکر کرنا یہ ضروری سمجھتا تھا کہ یو کین ڈیفائن اسٹرکچرس جسٹ لائک یو ہیو اسٹرکچرز ان سی، یا ایڈا میں ہم نے ریکڈز دیکھے تھے، تو اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ایڈا میں بھی، یہ لسٹ میں بھی اویلیبل ہے. اور یہ اصل میں یہ اسی پراپرٹی لسٹ کی ایک شکل ہے. وہ بہرحال وہ ایک میکانزم آپ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیمپلیٹ ایک بنا کے پھر آپ اس میں پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس آپ ڈیفائن کر دیں، اور پھر ان کے ساتھ ویلیوز آپ ایسوسیٹ کرتے رہیں. لیکن اصل میں جو چیز جو ہے وہ یہی پراپرٹی لسٹ ہی ہے جس کی مدد سے یہ سارا کام ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس لسٹ میں یہ سمبلز ہوتی ہیں، تو یہ پراپرٹیز اور ان کی ساری ویلیوز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہم سمبلز کی صورت میں ہم ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور پھر سمبلز کو جیسا ہمارا ریکوائرمنٹس ہو، جیسا ہمارا پرابلم ہو، اس طرح سے ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ لسٹ میں ابھی تک ہم نے جو زیادہ تر ایگزامپلس کی ہیں، کچھ تھوڑا سا ہم نے سینٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. انفارچونیٹلی بہت بڑی بڑی ذرا کمپلیکس ایگزامپلس یہاں پر ہم نہیں کر سکتے، لیکن مقصد یہاں پر یہ تھا کہ آپ کو اس سینٹیکس کو دکھانا اور سینٹیکس کو سمجھانا. لسٹ میں دوسری لینگویجز کی طرح ہمارے پاس ایریز بھی اویلیبل ہیں. جس طرح سے ہمارے پاس سی میں ایرے ہوتی ہے، اسی طرح سے ملتی جلتی ایرے ہمارے پاس لسٹ میں ہے. کچھ اس میں فرق بھی ہیں، میں آگے چل کے وہ بتاؤں گا کیا فرق کیا ہے. عام طور پہ لسٹ میں ایرے استعمال نہیں کی جاتی، ہمارے پاس لسٹ ہے جس کو ہم پروسیس کرتے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح سے ہمارے پاس دوسری لینگویجز میں ہے، یہاں پر بھی ایرے اویلیبل ہے. جس طرح سی میں انڈیسیز ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک ایرے ڈیفائن کرتے ہیں n ایلیمنٹس کی، تو اس کے انڈیسیز وہ 0 سے لے کے n-1 تک چلتے ہیں. اسی طریقے سے لسٹ میں بھی اگر آپ ایک ایرے ڈیفائن کریں گے n ایلیمنٹس کی، تو اس کے جو انڈیسیز ہوں گے وہ 0 سے لے کے n-1 تک چلیں گے. تو یہ ایک سی سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے. یہاں تک جو فرق ہے لسٹ کی ایرے میں اور سی کی ایرے میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایرے کے جو ایلیمنٹس جو ہیں، وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ سمبولک ایکسپریشنز ہوتے ہیں. جو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کتنا بڑا بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے، وہ ایک لسٹ ہے، وہ ایک ایٹم ہے، وٹ ایور دیٹ از. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سی میں جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اس کی ٹائپ ایک کنسسٹنٹ ٹائپ ہوتی ہے، یونیفارم ٹائپ ہوتی ہے. یہاں پر اس کی ٹائپ ایک طریقے سے یونیفارم بھی ہے، کیونکہ لسٹ میں ٹائپ ہی ہماری صرف سمبولک ایکسپریشن ہے. اب سمبولک ایکسپریشن میں ایکچولی اس کی نوعیت اور اس کی شیپ چینج ہوتی رہتی ہے، تو اگر آپ اسے کہیں کہ وہی اس کی ٹائپ ہے تو دین اٹ از فائن. بٹ اسینشلی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایلیمنٹ جو آپ کے پاس ایک ایرے میں پڑے ہیں، ان کے سائز کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. جبکہ ہمارے پاس عام طور پہ جو سی میں جو لسٹ جو ایریز ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا. آئیے ذرا آپ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایریز کیسے بنا سکتے ہیں. In order to create an array, we use the setf function. So here is one example of creating an array. We say setf linear array make array quote 4. What does that mean? Linear array is the name of the array that we are creating. Make array is the name of the function through which we are making this array. So make array is the function used for making this array. And 4 means it's a single dimensional array, and it will have 4 elements, and the indices will start from 0 and it will go up to 3. So a single dimensional array by the name of linear array with indices from 0 to 3 is created by this statement. The same array can be created by simply giving this 4 as a parameter and not
in the form of a list. So if we say set f linear array make array 4, this is exactly the same thing, or it will result in exactly the same thing. If you want to create a two-dimensional array, you can specify the size of each dimension. So here is one example. We say set f chessboard. So name of the array that we are creating is a chessboard, and the function that we again use is make array. Now the dimensions that we specify are 8, 8 inside this list. So what we are saying here is that this is a two-dimensional array of 8 by 8 element, and in each dimension, the row and the column, the indices will be from 0 to 7. So if we had an array جس میں ڈائمینشنز 5 and 10 ہوتی, سو اس میں انڈیسیز 0 to 4 and 0 to 9 ہوتے. تو کیونکہ یہاں پر 8 by 8 ہے تو 0 to 7 and 0 to 7 یہ اس طریقے سے ٹو ڈائمینشنل ایرے چیس بورڈ بن گئی, جس میں ٹوٹل آپ کے پاس 64 ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, اینڈ یو ول ایکسیس دیز ایلیمنٹس اینڈ اسائن ویلیوز بائی یوزنگ دیز انڈیسیز فرام 0 to 7 in each dimension. In order to set values and access values, we use the function aref, aref, and this stands for array reference. A has been taken from array and ref from reference. So it is very, very similar to our get function in the property list that we saw a little earlier. It is used for setting and accessing the value of an element in the array. So in order to set a value, what we do is we say set f, we use rf, give the name of the array which is chessboard, and 0, 1. So we are saying element number with indices 0 and 1. So since it is a chessboard, so let us assume that we are specifying the initial position of pieces on this chessboard. جب ہم کھیل شروع کرتے ہیں تو پہلی رو اور دوسرا کالم, یعنی کہ اگر لیفٹ سے کونے سے ہم شروع کریں تو دوسرا, تو وی ہیو دس وائٹ نائٹ وچ از, جو ہمارے پاس سفید رنگ کا گھوڑا چیس بورڈ پہ ہے. وی آر سیئنگ کہ دس از وٹ اٹ از, ایٹ دس پوزیشن. سملرلی وی اسپیسیفائی کہ چیس بورڈ پہ جو پوزیشن 7 4 ہے, دیٹ از آخری رو اوپر والی, اور اس میں 5ویں پوزیشن, 8ویں رو اگر نیچے سے آپ شروع کریں بالکل آخری والی, تو 8ویں رو میں 5ویں پوزیشن پہ وی ہیو دس بلیک کنگ. سو دس از ہاؤ وی اسپیسیفائی. سو assuming that we have specified all the positions in this, so if we say rf chessboard 02, what we are saying is, okay, we have specified set f سے پیچھے, اب ہمیں بتائیں کہ اس وقت کرنٹلی چیس بورڈ پہ 02 پہ کیا چیز ہے. تو اگر ہم نے انیشیل پوزیشن کو چھیڑا نہیں ہوا تو وی ول ہیو دا وائٹ بشپ, جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے چیس کا ایک مورا, تو یہ ہمارے پاس وہاں پر ہوگا. اسی طرح ہم کہیں کہ وٹ از آن دس پوزیشن 7-2 آن دس چیس بورڈ, وی ول گیٹ بلیک بشپ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو اس طریقے سے آپ ایریز کے مختلف ایلیمنٹس انہیں اسائن کر سکتے ہیں, ان کو ویلیوز, اور ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور پھر اسی طریقے سے آپ ڈو ٹائمز وغیرہ استعمال کرتے ہوئے اس ایرے کو پروسیس کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ایریز جو ہیں یہ ایک دوسرا میکانزم اویلیبل ہے لسٹس کے علاوہ, جہاں پر آپ یہ چیزیں کریٹ کر کے اور اس میں اپنی انفارمیشن رکھ کے, اور پھر اسے اسی طریقے سے فار لوپس کے ذریعے جو کہ ہمارے پاس ڈو ٹائمز وغیرہ کے اس میں ملتی ہیں, اس سے ہم اس کو پروسیس کر کے تو ہم اپنے ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں. بٹ ونس اگین میں یہاں پر دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ ہاؤ لسٹ پروگرامرز لائک ٹو یوز تھنگس. وہ ایریز وغیرہ میں چیزیں رکھنا پسند نہیں کرتے, وہ لسٹس کو ہی مینیپولیٹ کرتے ہیں, بیکاز دیٹ گیوز یو اے مور فلیکسیبل اینڈ مور کنسسٹنٹ میکانزم. بہرحال ایریز ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک, کیونکہ سائز فکسڈ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ اگر ہو کہ ایگزیکٹلی آپ نے کون سی چیز کتنی بار کرنی ہے, کتنا بڑا آپ کو ڈائمینشن میں کام کرنا ہے, تو ایریز ایک یوزفل چیز ہے.
لسٹ میں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہیں، بڑے بھی ہیں، زیادہ کمپلیکس کام کرنے کے لیے بھی ہیں، کافی سارے ہیں. میں یعنی کہ اس وقت ان کی ڈیٹیلز میں نہ میں جا سکتا ہوں نہ میں جانا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کو لسٹ کو پوری ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر شاید آپ کو کافی زیادہ پورشن چاہیے اس کورس کا صرف لسٹ کو ہی کور کرنے کے لیے. یہاں پر مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ان لینگویجز کے ایک اوور ویو مل جائے اور آپ کو ان کی ایک فلیور مل جائے اور آپ کو ذرا ایک تھوڑا سا ٹیسٹ مل جائے کہ یہ لینگویجز ان کی لک اینڈ فیل کیسے ہے، اس میں پروگرام کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، مین اس کے کنسٹرکٹس کیا ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی مقصد صرف یہی دکھانا تھا. اس وقت میں اس گفتگو کو ریپ اپ کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ ایک بار ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ لسپ میں کیا ایسی چیزیں ہیں which made it different from other languages. So لسپ کی خاص باتیں کیا تھی اور why is it different from other languages اور why was it different from other languages. In Lisp we have only two types, atoms and lists. So it is very consistent from that point of view. There is nothing else. Either something is an atom or it is a list. So we have these functions and function calls which are once again in the form of lists. The basic functions that we use are setq, setf, setquote. Then there are some math functions, max, min, plus, minus, divide, square root. Then we have list operations. In order to create the list, we have the list, cons, append, and in order to process the list, we have this car, cadr, or first and last. Then we have length, nth function, reverse function, and then there are other functions that you can, define, and there are lots of functions which are already defined. آپ کسی بھی اس میں کامن لسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گے، بٹ یو کین کریٹ یور اون فنکشنس اور کریٹ لاٹ آف یور فنکشنس یوزنگ دیز کانس، کار اینڈ کڈر اینڈ لسٹ، اور ان سے یہ بیسک جو چیزیں آپ کے پاس سیٹ ایف اور سیٹ کیو جو ہیں ان سے ملا کے آپ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو پریڈیکیٹس ان لسٹ. دیز پریڈیکیٹس آر دس ایکول، گریٹر دین ایکول، ای کیو، ممبر پی، سمبل پی، جسٹ ٹو test the value of a symbol or a numeric value. Then you can define function using defun and the function name and the argument list and the function body. Once again, the whole structure is very, very consistent with the overall scheme of things. Everything is a list. So the way you define a function is also what you do is you are actually, creating a list. Nothing else. Then we have some things for iterations: do times, do list, cond, if, when, unless, mapcar, and so on and so forth. You have properties and associative lists. When we have input and output, we can print, read, and we can obviously load files. What made Lisp different from other languages? First of all, it had conditionals. In the original languages, Fortran did not have conditionals, if then else kind of constructs. It had function types where functions are just like integers and strings. This was a concept which was not consistently used in Fortran. It was the first language to introduce recursion, first language to support it. And when it supported recursion, that means it also needed to do a lot of other stuff that other languages were not doing. For example, dynamic activation records or stack dynamic activation records and so on and so forth. Since typing was dynamic, so all variables are pointers. And remember, in Fortran we did not have that. Since we were dealing with pointers, so it had the concept of this garbage collection. It introduced this concept of garbage collection, جہاں پر آپ سمبلس بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. The programs, they are composed of expressions. So it is just like a program is a function. It is composed of expressions and nothing more than that. It is not imperative in that sense کہ آپ اسے ایک ویریبلس کو ویلیو اسائن کر کے
اس کے بعد اس ویریبل کو آگے یوز کرتے ہیں اگلی اسٹیٹمنٹ میں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ہیئر دی ہول تھنگ از an expression. In this language, we have a symbol type, which was not supported in other language because this is a symbol processing language. The main idea was to be able to process symbol or symbolic programming. So it has this symbol type also. And the whole program is a mathematical function. I have already mentioned that. So ہم نے یہ دیکھا کہ لسپ جو ہے اس میں بہت سے نئے کانسیپٹس اس نے انٹروڈیوس کیے، جن میں جو امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، پہلی بات تو ہے فنکشنل پروگرامنگ پیراڈائم ان اٹ سیلف از اے ڈفرینٹ کانسیپٹ. آپ نے اس کو دیکھا کہ اس میں یہ پروگرام کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے. ہماری امپیریٹو پروگرامنگ جس میں ہم سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس اور ویریبلس میں ہم ویلیو رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. اسائنمنٹ مینلی یوز ہوتی ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ہیوی یوز آف ریکرجن، جو اوریجنل شروع کی لینگویج میں ریکرجن نہیں تھی، اور یہ اس سے جب ریکرجن جب انٹروڈیوس کروائی تو اس سے اور بہت سارے نئے کانسیپٹ ہوئے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو لسپ کے بارے میں اپنی ڈسکشن کو یہاں پر ختم کروں گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پرولوگ پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں اپنی ڈسکشن شروع کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.